بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اخلاص محبت الہی کا ثمرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کے ہر چیز پر غالب ہو تو پھر انسان کے اعمال محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ انسان کے اعمال کا اصل پیکر اور اصل وجود وہی ہے جو اس کے دل کے کارخانے میں تیار ہوتا ہے، اور انسانی اعمال کے اصل مواد انسان کے جذبات، اس کی نیت اور ارادہ ہے۔ اس سے خود بخود یہ بات معلوم ہو گئی کہ نیت کوئی زبانی چیز نہیں کہ انسان کہہ دے کہ میری نیت ٹھیک اور درست ہے، بلکہ نیت تو ایک کشش، رغبت اور ایک تحریک ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے، اور وہی آدمی کو کام میں مشغول کر دیتی ہے۔ اب یہ بات کہ کشش، رغبت اور تحریک دل میں کیسا پیدا ہوتی ہے، اس کا آسان اور سادہ جواب یہ ہے کہ یہ محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، یا اپنی اصلاح و تزکیہ نفس سے محبت ہے، اور وہ کسی دیندار شخص کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور محبوب ہے، یا یہ میری اصلاح کرے گا، تو وہ اس کی خدمت اور فرما برداری کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اس دیندار شخص کی فرما برداری اور خدمت کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کی وجہ سے اب اس کی نیت میں دوسری دنیاوی اغراض شامل نہیں ہوں گی۔ اس کے برعکس ایک دوسرا شخص ہے، وہ بھی اس دیندار شخص کی عزت و احترام اور خدمت کرتا رہتا ہے، لیکن اس کو اپنی شہرت سخت محبوب ہے، تو اس کی خدمت، عزت اور احترام کی نیت میں یہ بات شامل ہو گئی کہ نام آور یا معروف بزرگ مجھے کسی منصب عزت پر فائز کر دے، مثلا اپنا نائب اور خلیفہ بنائے وغیرہ وغیرہ۔ نیز جس شخص کے دل میں دنیا اور مال کی سخت محبت ہو تو اس کے ہر کام میں، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا، کسی نہ کسی طرح دنیا اور مال و متاع کے حصول کی نیت شامل ہوگی، اگرچہ وہ اس کو محسوس نہ کرے، کیونکہ دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے دل میں سے نکلنے والا عمل دنیا کے زہر سے آلودہ ہو کر ہی نکلے گا۔ نیز جس شخص کو کوئی جابر شخص یہ حکم دے کہ فلاں کام کرو، مثلا 3 میل تک میرے سامنے دوڑو ورنہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، اور یہ حکم اس پر گراں بھی گزرے، لیکن اس کو اپنی جان محبوب ہے، تو اپنی جان بچانے کی محبت میں مرنے کے بجائے 3 میل دوڑنے کو اختیار کرے گا۔ یا کسی کو مال کی ضرورت ہے، چونکہ انسان کو اپنی حاجت پوری ہونے سے محبت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ سخت مزدوری اور ناگوار محنت اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اسے اپنی حاجت اور ضرورت کی تکمیل آسائش اور آرام سے زیادہ محبوب ہے، لہذا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے آرام کو قربان کر لیتا ہے۔ غرض جہاں بھی دیکھیں یہی بات مل جائے گی کہ انسان پر یا تو اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوگی، یا کسی شخص کی محبت غالب ہوگی، یا اپنی جان بچانے کی محبت زیادہ محبوب ہوگی، یا اپنی عزت زیادہ محبوب ہوگی، یا اپنی شہرت کا سخت خواہاں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اور جس چیز کی محبت غالب ہوگی وہی چیز کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا باعث اور محرک ہوگی۔ اگر مذکورہ بالا مقدمہ اور تفصیل ذہن میں آ چکی ہے تو یہ بات خود بخود ذہن میں آ جائے گی کہ وہی انسان سب سے زیادہ خالص اور پرخلوص عمل کرے گا جس کے دل میں دنیا کے بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہو، ورنہ اگر کسی شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بجائے دنیا کی محبت زیادہ ہو تو وہ دنیاوی کام تو کیا، اس کے تمام دینی کاموں کا بھی کوئی نہ کوئی دنیاوی اور نفسانی محرک ہوگا، یا تو وہ طلب شہرت کے لیے کام کرتا ہوگا، یا دنیاوی معاوضے کے لیے، یا اس طرح کا اور کوئی نہ کوئی دنیاوی اور نفسانی مقصد اس میں شامل ہوگا۔ بلکہ ایسے شخص کی تحقیق اور اختلافی مسائل میں بحث و مباحثہ وغیرہ میں بھی حق کی تلاش اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی مد نظر نہیں ہو سکتی، بلکہ اس میں بھی وہ شہرت اور اپنے نفس کی خواہش کا متلاشی ہوگا، اور یہی نفس پرستی ہے، اگرچہ اس کی شکلیں اور تصویریں مختلف ہیں، اور یہی خواہش نفس حب دنیا ہے، نفس پرستی اور دنیا پرستی ہے، جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے: ارأیت من اتخذ الہہ
ہوا، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے خود اپنی نفسانی خواہش کو الہ یعنی معبود اور خدا بنا لیا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب تک دنیا اور دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان اور عزت پر غالب نہ ہو، اس وقت تک انسان کے اعمال میں کھوٹ اور غیر اللہ کی آمیزش باقی رہے گی۔ اس لیے اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کا خالص بندہ بنا لیتی ہے، اور یہی مومن کی صفت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔